على نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی. آمین آمین. دیکھیے، یہ 20واں روزہ، پھر کل سے 21واں روزہ اعتکاف، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر. ایک نئی محنت اور ایک نئے طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور اس طرف متوجہ ہونا اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا، اپنا جان، مال، وقت، صلاحیتیں سب لگانا. اب یہ ایک آخری حصہ اس کا آ گیا ہے، 3 میں کا 1 اور 2 جو ہیں ان میں کی آخری، یعنی 20واں روزہ آج ہے. دیکھیے، گو کہ یہ آخری دن ہے مغفرت کا، لیکن ابھی بہت وقت ہے. اللہ کی یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، ارادے دیکھے جاتے ہیں، اور جو عمل شروع کے عمل ہیں، تم 1 قدم اٹھاؤ میں 10 قدم اٹھاؤں گا، تو پہلا قدم دیکھا جاتا ہے کہ کیا سوچیں ہیں، کیا عمل کے ارادے ہیں، اور کیا کچھ ہے. تو آپ یہ ساری باتیں، اور پھر اللہ کی معرفت دیکھی ہے کہ اللہ کون. اللہ وہ جو پہلے ہم سنتے تھے، اب تو اللہ ہی نہیں ہے تو باقی اور بہت سی باتیں کہاں سے ہوں گی، کہ اللہ نکتہ نواز ہے، یعنی ایک نکتے کی بھی نیکی جو ہے اس پہ بھی نوازشیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نوازشیں. تو یہ حقیقت ہے. اللہ کی معرفت حاصل کیجیے. اللہ ایسا ہی ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی ہماری سوچوں سے بھی بہت آگے، بہت آگے. اس کی رحمتیں، اس کا کرم، اس کی محبت، اس کا پیار. تو یہ اب سے لے کر اور مغرب تک ابھی یہ وقت باقی ہے مغفرت کے لیے، استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، آگے کے کوئی پروگرام بنانے کے لیے. پروگرام تو ایسے بھی بن جاتے ہیں، اکیلا کوئی بیٹھا ہوا ہے، ذرا دیر مراقبہ کیا. مراقبے سے مراد وہ مراقبہ نہیں ہے، بس اللہ سے تعلق جوڑا، اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے، اور بس ارادے کیے، اللہ کے سامنے پوری بات کی، یا اللہ میرے پچھلے گناہوں کو تو معاف فرما دیجئے. آپ تو غفور الرحیم ہے نا، آپ تو رؤوف الرحیم ہے نا، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اور مجھے یہ جو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آئندہ کی زندگی تقوی والی زندگی، یعنی آپ کا اتنا ڈر ہو میرے اندر، گناہوں کا اتنا ڈر ہو، اپنی جہنم کی آگ کے عذاب کا اتنا ڈر ہو، اپنی قبر جو کہ جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے اس کی اتنی فکر مندی ہو کہ میں ساری زندگی میں گناہ نہ کر سکوں. میرے رب، کچھ ایسا معاملہ میں سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہی ہوں، اس میں ایسی برکتیں ڈال دے، ایسا خیر ڈال دے، ایسی مدد ڈال دے اپنی، کہ میں یہ کام کر جاؤں، میں مروں اس حال میں کہ میں تجھے ناراض نہ کروں، میں تیری رضا کے ساتھ میری موت آئے. یہ سب کچھ ممکن ہے. بیٹھیے، اللہ سے مناجات کیجئے، باتیں کیجئے. حضرت مریم نے بات کی تھی نا، حضرت مریم کی والدہ نے، حنا نے، کہ اللہ، دیکھیے وہ اکیلی تھیں اور بات کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے باتیں کر رہی تھی. قرآن میں دلیل موجود ہے، قرآن گواہ ہے اس بات کا. میں نے کہا اے اللہ، بس یہ جو میرے پیٹ میں جو بھی کوئی ہے، یہ تیری نظر کرتی ہوں اس کو میں. یہ کیا تھا؟ پھر وہ جب بچی پیدا ہو گئی، پھر انہوں نے کس سے بات کی؟ انہوں نے اللہ ہی سے بات کی نا، کہ اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی، اور لڑکا لڑکی دونوں برابر تو نہیں ہوتے. آج کل تو لڑکی لڑکے سے زیادہ اہم ہو گئی ہے اور زیادہ سر اونچا کر کے چلتی ہے. بہرحال، تو میں یہ بات بتا رہا ہوں، اے اللہ. پھر انہوں نے کیا کہا حضرت مریم کے بارے میں؟ یہ تو لڑکی ہو گئی، خیر میرے رب، میں اسی کو تیرے نظر کرتی ہوں. یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ اور دیکھ میرے اللہ، شاید کسی ماں نے کہا ہو، یہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورت، اس میں تو یہ واقعہ پورا موجود ہے. اے اللہ، میری
بچی کو شیطان کی شیطانیت سے، ابلیس سے اپنی پناہ میں لے لے، اس کو اور اس کی اولاد کو۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم آئے ہیں حضرت مریم کے پاس۔ ہر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن جگہ جگہ جو الفاظ لکھتا ہے کہ وہ کیسے تھے، سورہ مریم پڑھ کے دیکھ لیجئے، کون مریم اور کون عیسیٰ۔ عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ الفاظ لکھے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنی ماں کا کیسا، باپ تو تھے ہی نہیں، ماں کا کیسا چاہنے والا، خدمت گزار، کیسا اللہ کا اطاعت گزار، سر جھکانے والا، کیسا مرد مومن ہوگا وہ۔ یہ ساری باتیں ہم نے اللہ سے باتیں نہیں کی، ہم نہیں کرتے باتیں، پتہ نہیں کس کس سے کرتے ہیں باتیں، لیکن اللہ سے نہیں کرتے۔ ذرا تھوڑا سا کوئی معاملہ کر لیجئے، ابھی ذرا تھوڑا سا اللہ کے ساتھ مناجات کیجئے اور اللہ سے کچھ معاملات طے کیجئے، یہ آپ کا مستقبل ہے جنت تک کا، کہ اللہ مجھے وہ عمل عطا فرما دے، وہ صلاحیتیں عطا فرما دے، میرے گناہوں سے بالکل درگزر فرما دے، اور مجھے وہ عمل عطا فرما دے کہ میں تیری رضا والی زندگی گزار سکوں، تقوی والی زندگی گزار سکوں، میں مومن بن سکوں، میں محسن بن سکوں۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ مغفرت کا آخری دن ہے، عشرہ ختم ہو رہا ہے آج مغرب میں، لیکن ابھی بہت وقت ہے، ظہر سے لے کر اور مغرب تک، اس کے اندر آپ کر لیجئے اللہ سے معاملات طے کر لیجئے اور ڈٹ جائیے۔ آمنت باللہ ثم استقیم، جس نے کہا میں مومن ہوں، جو ایمان لایا، جس کے ایمان کے ساتھ معاملات رہے اور پھر وہ ڈٹ گیا اس کے اوپر، اس کے بعد چاہے ساری دنیا آ جائے اور ہٹانا چاہے اس ایمان سے تو وہ تو نہیں ہٹنے والا۔ ثم استقیم، استقامت، تو یا اللہ مجھے ایمان کے ساتھ استقامت عطا فرما دیجئے، ڈٹ کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کچھ بھی ہو جائے، گلا بھی کٹ جائے تو میں ڈٹا رہوں آخری لمحے تک، وتواصوا بالحق، حق کے اوپر قربان ہو جاؤں، اور صبر، اللہ کی مدد، وہ قوت طاقت کہ جس کے ذریعے انسان کے لیے گلا کٹانا بھی آسان ہو جاتا ہے، یہ صبر۔ ذرا مانگیے اللہ سے، اور پھر اگلے 10 دن کے لیے بھی کچھ مانگ لیجئے، ورنہ شیطان ہوگا اور عید کا بہانہ ہوگا اور آپ کو وہ گھما گھما کر مارکیٹیں لے کے جائے گا، مارکیٹوں میں لے کے جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ سے وہ سب کچھ کروائے گا جو اس کا مقصد ہے، وہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے جو شیطان چاہے گا۔ اگر آپ نے نہیں کوئی معاملہ طے کیا، یا اللہ یہ اگلا عشرہ، یہ لیلۃ القدر، اور یہ اعتکاف، اور یہ قرآن کا نزول، اور یہ تیری محبت، تیرا پیار، یہ تیری برکتیں، رحمتیں جو پوری رات صبح فجر تک برستی ہیں، اور یہ سارے معاملات، یا اللہ مجھے، میری اولادوں کو، اور دیکھیے یہ تو اولادیں، یہ پوری امت مسلمہ کی اولادیں، وہ تو آپ کی اور میری اولادیں ہیں، ان کو بنائیے تو اولاد، ان کا اجر کیوں چھوڑتے ہیں؟ ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں تاکہ ان کا بھی اجر آپ کو ملے، آپ کی اولاد کو ملے۔ یہ سب ہمارے ہیں، یہ امت مسلمہ ہماری ہے، یہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیٹا بیٹی ہیں۔ میں بھی بہت کچھ الٹی سیدھی بولتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ سب امت مسلمہ یہ ہمارے ہیں۔ رحماؤ بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ محبت کرو کہ جس سے بڑھ کر محبت ہو نہیں سکتی۔ سورہ فتح کا آخری رکوع، اور اشداء علی الکفار، اور یہ جو دشمن ہے اللہ کے لعنتی، ان کے ساتھ شدید نفرت کرو، یہی لکھا ہوا ہے، یہ کسوٹی ہے ایک مومن کی، ایک مومنہ کی۔ اشداء علی الکفار، نفرت کریں، نفرت ان کافروں سے، بے غیرتوں سے، لعنتیوں سے۔ حقوق کی ادائیگی الگ بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار، اس کے مطلب کو تو سمجھیے، اس کو تو پورا کیجیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سمجھیں، اور یہ جو آخری مغفرت کا دن ہے آج کا روزہ، اور پھر اس کے بعد جو کل سے لیلۃ القدر والی راتیں شروع ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو یہ ایک عشرہ ہے، اس کو نہ گزاریے مارکیٹوں میں۔
اللہ کی راہ میں قربانیاں دیجیے. اور آپ سوچئے قتل عام ہو رہا ہے فلسطین میں، جگہ 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 انتہائی درجے کے اہم ترین معاملات ہو رہے ہیں دنیا کے نقشے پہ. دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ ہے ہمارا رمضان. یہ 17 رمضان میں جنگ بدر ہوئی تھی، دو ہجری کو، ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان تھا، تو ہم نے پہلا معرکہ لڑا تھا اور الحمدللہ اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا تھا. اور اب یہ آخری معرکہ ہو رہا ہے. میں تو یہ سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اطلاع کے لیے. آپ کو تو صرف لیلۃ القدر اور یہ جو آخری اشرا ہے اس میں اپنے کو تیار کرنا ہے، اور اس کی تیاری کر کے ایک بڑا، یعنی اپنا آنے والا جو مستقبل ہے اس کے اندر اپنے کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر بار کو محفوظ بنانا ہے. اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور اللہ کو راضی کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھیں اور بھرپور طریقے سے نیت کریں اس لیلۃ القدر کو اور اس آخری عشرے کو گزارنے کے لیے. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ عشرہ دیا گیا ہے. جہنم کی آگ بہت دور ہوگی، جہنم وہاں سے وہ چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، تو لوگوں کو قرآن بتاتا ہے دور تک آوازیں آ رہی ہوں گی اس جہنم کی، دور سے آ رہی ہوں گی کہ کوئی غصے میں پاگل ہو رہا ہے. یہ کیفیت ہوگی. اس جہنم سے بچنے کے لیے 3000 سال تک دہکایا اللہ نے اس آگ کو، جو جہنم کی آگ ہے. اس کے بعد اس کو ساری تیاری کی گئی جہنم کی. اس سے بچانے کا اللہ نے انتظام کیا ہے، اس کی محبت، اس کا پیار ہمارے ساتھ، کہ تم کیسے بچو گے. یہ عشرے کے اندر تم کر لو جو کرنا ہے. یہ جو 10 دن ہیں، یہ جو راتیں ہیں، یہ جو دن ہیں، اس میں اللہ کو راضی کر لو. انشاءاللہ تم پہ وہ سختیاں نہیں آئیں گی، تمہاری اولادیں، تم محفوظ ہوتے چلے جاؤ گے. یہ ہے. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم نہیں چاہتے تو بھی ٹھیک ہے. اللہ الصمد، اللہ کہتا ہے میں تو بے نیاز ہوں، مجھے تو نہیں ہے ضرورت. ضرورت تو تمہاری ہے کہ تم سنجیدہ ہو اور تم اپنا مستقبل خود بناؤ. میں تمہیں راستے دکھاؤں گا، میں تمہارے لیے راستے آسان کروں گا، کشادہ کروں گا، لیکن فیصلے تمہیں کرنے ہیں دونوں راستوں کے، یا جہنم کا راستہ یا جنت کا راستہ. یہ فیصلے تمہیں کرنے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے. میں مددگار کے طور پہ تمہاری ضرور مدد کروں گا، لیکن فیصلہ تمہارا ہوگا. یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہیں باتیں. اس لیے تھوڑا سا توجہ اس طرف کیجئے کہ ہم کسی صورت سے یہ جو آج کا دن ہے اس کو بھی جو مغفرت کرا سکتے ہیں وہ کرا لیں، اور کوئی معاملات طے کر لیں اللہ سے آگے کے لیے. یہ ضروری ہیں معاملات، پچھلوں کی درگزر معافی، پچھلے معاملات کا سچے دل سے معافی، اور آگے آنے والے وقت میں بالکل اس سے دوری اختیار کرنا، گناہوں سے، اللہ کی رضا والی زندگی. اس کا ارادہ عزم بالجزم یہ ضروری ہے. اور پھر آگے کا جو اشرا ہے اس میں ہم وہ سارے عمل کریں، اور اس کے لیے پھر ہم زبردست طریقے سے تیاریاں کریں. اتنا مہربان رب ہے کہ وہ کہتا ہے اگر پورا محلہ بھرا، پورا محلہ، اور اس میں ایک اللہ کا بندہ نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے، ایک. اب ایک سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک بیٹھ تو گئی، وہ ایک بیٹھ تو گیا، اب کیا مسئلہ ہے، ہماری کیا ضرورت ہے. یہ نہ کیجئے گا. یہ مقصد رسول اللہ کا نہیں ہے بتانے کا کہ اگر ایک بھی بیٹھ جائے تو پورے محلے کے اوپر رحمت برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے. ایک اس طرح اللہ دیتا ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم یوں نازل ہوتا ہے. لیکن جو چاہے اس کے لیے، جو سنجیدگی سے اپنے بارے میں سوچے، جو سنجیدہ ہو، جو طے کرے اللہ سے کہ مجھے سنجیدہ زندگی گزارنی ہے، اور جس کو یقین ہو کہ مجھے نہیں معلوم آج میں شام تک، رات تک کسی ہسپتال میں ہوں گا، کہیں آئی سی یو میں پڑا ہوں گا، اور کہیں وینٹیلیٹر پہ ہوں گا، یا کسی قبر میں ہوں گا، مجھے نہیں معلوم میرا کیا ہونے والا ہے آگے. موت تو بالکل ساتھ لگی کھڑی ہے. میرا کیا ہوگا مجھے نہیں خبر.
اور پھر مجھے یہ بھی نہیں خبر کہ میری آنکھ جب کھلے گی، یہاں آنکھ بند ہوگی کہیں کھل جائے گی تو جنت کے باغ میں کھلے گی یا جہنم کے گڑھے میں کھلے گی میری آنکھ، ہمیں نہیں خبر، لیکن خبر ہے ہماری نیت، ہماری سوچیں، ہمارے ارادے، ہمارا اللہ سے تعلق، ہماری اللہ سے باتیں، ہمارے عزم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی ہمارا مستقبل ڈھل جاتا ہے انہی باتوں میں، ہماری جو عمل ہے اس میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ تو ہم اگر کریں گے، اور پھر بچوں کو ساتھ رکھیے تاکہ ان کی تربیت تو ان سے بھی کروائیے، انہیں بتلائیے یہ ساری باتیں، یہ جو اگلا عشرہ آ رہا ہے یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے نزول قرآن، لیلۃ القدر، جس کے اوپر اللہ ناز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ پاکستان، نزول پاکستان، یہ لیلۃ القدر، اس پہ لوٹیے۔ اگر لیلۃ القدر اور پاکستان اور قرآن کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا اور ہم اپنے ناچ گانے کے لیے ہم 14 اگست پہ پہنچ گئے اور ہم نے اس برکتوں اور رحمتوں سے انکار کر دیا، یہ جو شکرانے کی راتیں ہیں، یہ جو سجدوں کی راتیں ہیں، یہ جو دھولیاں بھرنے کی رات ہے، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اپنے ناچ گانے کے لیے، رنگ رلیوں کے لیے، جو کچھ بھی ہمارے بڑے کر کے جا چکے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کو خیال کیجئے، اس پاکستان کی قدر کیجئے، اور اس پاکستان کی قدر کر کے اس کو اٹھائیے۔ یہ لیلۃ القدر کا پاکستان، آپ نے اگر اس کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا تو آپ نے لیلۃ القدر کے پاکستان، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے کے لیے آپ نے کچھ کیا، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اس کے اندر، اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا، اس پاکستان میں جو اللہ کا فیصلہ لیلۃ القدر میں اس کو پاکستان کو کی ابتدا ہوئی، اس کا فیصلہ، اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا۔ یہ اس طرح سے کیجئے تاکہ اللہ راضی ہو۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو حالات ہیں ان کو سمجھیے اور اس کی تیاری کیجئے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوگا، ایمان والا، نیک عمل کرنے والا، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا اس کو خوشخبریاں سنا دو۔ سورہ کہف کی ابتدا میں لکھا ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہوں، ایمان والا، نیک عمل کرنے والا، اور باقی سب جو ہے نا ان کا حشر نشر ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا، یہ ابھی 11 دن یا 10 دن ہیں ہمارے پاس، 9 دن ہیں ہمارے پاس رحمتیں اور برکتوں کے ساتھ، اس سے ذرا فائدہ اٹھا لیجئے۔ اللہ کرے کچھ ایسا ہی ہو جائے ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، آمین آمین۔ نور على نور